بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 11th کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 1، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یونٹ کا ٹائٹل ہے ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز۔ ان میں دا ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی ریجن علاقہ خطہ آف کا حجاز کا۔ ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز کے جنوب مغربی خطے میں سراؤنڈڈ گھرا ہوا بائی سے ایرڈ بنجر ہلز پہاڑیاں، سراؤنڈڈ بائی ایرڈ ہلز بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا لائز واقع ہے دا سیکرڈ مکہ سٹی، سیکرڈ مقدس سٹی شہر آف مکہ، مکہ کا لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، مکہ کا مقدس شہر واقع ہے۔ دا برتھ پلیس پیدائش کی جگہ آف کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دا برتھ پلیس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش۔ دا لاسٹ آخری رسول آف اللہ، اللہ کے۔ ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں سراؤنڈڈ بائی ایرڈ ہلز بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، مکہ کا مقدس شہر واقع ہے۔ دا برتھ پلیس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جو دا لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ورڈ بائی ورڈ بھی کر لیا، فریز بائی فریز بھی کر لیا۔ اب ہم اس کا پورے سنٹینس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حجاز کے جنوب مغربی خطے میں بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا مقدس شہر مکہ واقع ہے۔ بنجر پہاڑیوں میں گھرا ہوا مقدس شہر مکہ واقع ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جو کہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بورن پیدا ہوئے ان میں 571 AD 571 عیسوی میں، انٹو میں دا نوبل شریف اینڈ اور ہائیلی انتہائی اسٹیمڈ معزز کلین قبیلہ آف کا قریش کا۔ بورن ان 571 AD 571 عیسوی میں پیدا ہونے والے انٹو دا نوبل اینڈ ہائیلی اسٹیمڈ کلین آف قریش کے انتہائی شریف اور انتہائی معزز قبیلے میں رسول اللہ نون جانے جاتے ہیں ایز کے طور پر دا بینیفیکٹر محسن آف کا ہیومینٹی انسانیت، نون ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی محسن انسانیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اپیئرڈ نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے۔ ایٹ اے ٹائم، لیکن یہاں پہ ہم اس کا احتراماً ترجمہ کریں گے جلوہ افروز ہوئے۔ ایٹ اے ٹائم، ایک ایسے وقت میں، وین جب دا ورلڈ دنیا واس تھی، انگلف ڈوبی ہوئی ان میں، اگنورنس جہالت، اینڈ اور مورل اخلاقی ڈکے زوال۔ اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم، ایسے وقت پر جلوہ افروز ہوئے، وین جب دا ورلڈ واز انگلفڈ ان اگنورنس اینڈ مورل ڈکے، جب دنیا جہالت اور اخلاقی گراوٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس سارے کو ہم ملا کے ترجمہ کرتے ہیں۔ 571 عیسوی میں پیدا ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے شریف اور انتہائی معزز قبیلے میں پیدا ہوئے۔ 571 عیسوی میں پیدا ہونے والے رسول اللہ قریش کے شریف اور انتہائی معزز قبیلے میں پیدا ہوئے۔ آپ انسانیت کے محسن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ ایک ایسے وقت میں جلوہ افروز ہوئے جب دنیا جہالت اور اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دا سوشل، سماجی فیبرک، تانا بانا یا ڈھانچہ آف کا سوسائٹی کا۔ دا سوشل فیبرک آف سوسائٹی، معاشرے کا سماجی تانا بانا یا معاشرے کا سماجی ڈھانچہ واز ٹورن، ٹوٹ چکا تھا، تار ہو چکا تھا، باعث سے ایڈلٹری، یہ ہوگا جی بت پرستی،
ट्राइबल कबायली एरोगेंस तासुब गुरूर एंड और वाइड स्प्रेड वसी पैमाने पर फैली हुई इनजस्टिस नाइंसाफ़ी द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी मुआशरे का समाजी ताना बाना वॉज टॉर्न बाय की वजह से टूट चुका था। किस किस की वजह से टूटा था वो आगे बताया हुआ है। बुत परस्ती, आइडोल्ट्री, ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। बुत परस्ती, कबायली तासुब या कबायली फ़ख्र और वसी पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफ़ी। तो अब हम सारे का मिला के तर्जुमा करेंगे। मुआशरे का समाजी ताना बाना या मुआशरे का समाजी ढांचा बुत परस्ती, कबायली फ़ख्र और वसी पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफ़ी की वजह से तार तार हो चुका था। ह्यूमैनिटी इंसानियत अपीयर्ड दिखाई देती थी टू बी साइलेंटली खामोशी से यर्निंग ख्वाहिश करती हुई फॉर के लिए द डान सहर ऑफ का इनलाइटनमेंट आगही नूर शऊर एंड और डिवाइन इल्हामी खुदाई गाइडेंस रहनुमाई। ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी इंसानियत महसूस होती थी साइलेंटली यर्निंग खामोशी से ख्वाहिश करती हुई फॉर द डॉन ऑफ इनलाइटनमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस शऊर की सुबह और खुदा की रहनुमाई की। इंसानियत खामोशी से शऊर की सुबह और खुदा की रहनुमाई की ख्वाहिश करती महसूस होती थी। इंसानियत खामोशी से शऊर की सुबह और खुदा की रहनुमाई की ख्वाहिश करती महसूस होती थी। अब इसके नीचे इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से देख ले सकते हैं। कोई वर्ड अगर आपको मुश्किल नज़र आता है तो आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं। लेकिन असल में काम वही है कि पहले आपने इसको ख़ुद समझना है और उसके बाद इसको लिखने की कोशिश करनी है। नोट्स बाद में बनाने, पहले ख़ुद समझना है ताकि आप इस काबिल हो सके कि आप ख़ुद से तर्जुमा कर सकें, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना रहे, समझ लें और किसी भी इबारत का फिर आप तर्जुमा कर सकें। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह, द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह द अर्ली इब्तदाई ईयर्स साल ऑफ रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के इब्तदाई साल यानी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के इब्तदाई साल वॉस थे मार्क्ड निशान होना, उन पर किसी चीज़ का निशान होना। तो हम जब इसको करेंगे तो था इबारत थे, ठीक है। बाय से प्रोफाउंड गहरा, पर्सनल ज़ाती, लॉस नुकसान। वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड, वर थे, वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पर्सनल लॉस, गहरे ज़ाती नुकसान से इबारत थे। सारे का तर्जुमा बन जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तदाई साल गहरे ज़ाती नुकसान से इबारत थे। हिज आपके फादर वालिद हज़रत अब्दुल्ला पास्ट अवे रहलत फरमा गए, गुज़र गए। बिफोर पहले, हिज आपकी बर्थ पैदाइश एंड और हिज आपकी मदर वालिदा हज़रत आमिना डाइड वफ़ात पा गई। व्हेन जब ही आप वॉस थे ओनली सिर्फ 6 ईयर्स साल ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड सारे का तर्जुमा होगा 6 साल की उम्र होना। हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला पास्ड अवे बिफोर हिज बर्थ, आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए, आपकी विलादत बासादत से पहले वफ़ात पा गए, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए तर्जुमे को। एंड हिज मदर और एंड हिज मदर हज़रत आमना डाइड और आपकी वालदा हज़रत आमना वफ़ात पा गई। व्हेन ही वॉज ओनली 6 ईयर्स ओल्ड, जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। अब सारे को मिला के लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत बासादत से पहले वफ़ात पा गए। तो अब जब इसका मिला के तर्जुमा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला पास्ड अवे बिफोर हिज बर्थ, आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत बासादत से पहले वफ़ात पा गए। एंड हिज मदर हज़रत आमना डाइड और आपकी वालिदा हज़रत आमना तब वफ़ात पा गई। व्हेन जब ही वॉज ओनली 6 ईयर्स ओल्ड, जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। ओह, मिला के सारे को इस तरह होगा कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत बासादत से पहले वफ़ात पा गए और आपकी वालिदा हज़रत आमना तब वफ़ात पा गई जब आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। ऑर्फंड यतीम हो गए, एट सच इतनी टेंडर एज नाजुक उम्र में या कम सिनी में,
کم عمر میں. ہی واز ٹیکن ان دیکھ بھال کی جانب سے ہز گرینڈ فادر آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب. ٹیکن ان سرپرستی میں آ گئے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. آرفنڈ ایٹ اے ٹینڈر ایج، اتنی کم عمری میں یتیم ہو جانے کے بعد. ہی واز ٹیکن ان بائی ہز گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب، آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی سرپرستی میں آ گئے. ہو جنہوں نے لونگلی محبت سے، کیئرڈ فار دیکھ بھال کی، ہم آپ کی، انٹل یہاں تک کہ، ہز اون ان کی اپنی، پاسنگ اوے وفات، 2 years 2 سال لیٹر بعد. who lovingly cared for him جنہوں نے نہایت محبت سے آپ کی دیکھ بھال کی، حتیٰ کہ his own passing away حتیٰ کہ وہ خود وفات پا گئے، 2 years later 2 سال بعد. ملا کے کریں گے. اتنی کم عمری پر یتیم ہو جانے پر آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی سرپرستی میں آ گئے، جو محبت سے آپ کی دیکھ بھال کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال بعد وہ خود بھی وفات پا گئے. دیر آفٹر اس کے بعد، حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل آپ کے چچا جان، ٹک لی رسپانسبلٹی ذمہ داری، فار کے لیے، ہز آپ کی، اپ برنگنگ پرورش، اینڈ اور ریمینڈ رہے، ایک اسٹڈ فاسٹ ثابت قدم، گارڈین سرپرست، تھرو آؤٹ مکمل، ہز آپ کی یوتھ جوانی. دیر آفٹر اس کے بعد، حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل حضرت ابو طالب آپ کے چچا، ٹک رسپانسبلٹی فار ہز اپ برنگنگ نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی، اینڈ ریمینڈ اسٹڈ فاسٹ گارڈین اور ثابت قدم سرپرست رہے، تھرو آؤٹ ہز یوتھ آپ کی پوری جوانی تک. اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی اور آپ کی پوری جوانی آپ کے ثابت قدم سرپرست رہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا اس کا ترجمہ، اور یہ نیچے ٹرانسلیشن لکھی ہوئی بھی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اپنا نوٹس بنانے کے لیے. یہ ثابت قدم سرپرست رہے. اچھا جی، اب ہم آگے کریں گے پیراگراف نمبر 3. ڈسپائٹ کے باوجود، دا چیلنجز مشکلات، آف کے آرفن ہوڈ یتیمی، رسول اللہ گرو پرورش پائی، انٹو میں ینگ نوجوان، مین آدمی، آف کے ایکسیپشنل مثالی، کیریکٹر کردار. ڈسپائٹ دا چیلنجز آف آرفن ہوڈ، یتیمی کی مشکلات کے باوجود، رسول اللہ گرو انٹو ینگ مین، رسول اللہ پرورش پا کر بنے، نوجوان آدمی بنے، آف ایکسیپشنل کیریکٹر، مثالی کردار کے. اب سارے کو ملا کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ ایک مثالی کردار کے نوجوان کے طور پر پروان چڑھے. ٹھیک ہے، اس طرح گرو مطلب پروان چڑھے، پرورش پائی. تو یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ مثالی کردار کے جوان کے طور پر پروان چڑھے. ہی آپ واز نون مشہور تھے، فار کے لیے، ہز اپنی، ٹروتھ فلنس سچائی، ہیوملٹی عاجزی، جنروسٹی سخاوت، اینڈ اور سینس آف جسٹس انصاف کا شعور. ہی واز نون آپ مشہور تھے، فار ہز ٹروتھ فلنس، ہیوملٹی، جنروسٹی اینڈ سینس آف جسٹس اپنی سچائی، عاجزی، سخاوت اور انصاف کے شعور کے لیے. اکٹھا ترجمہ ہوگا. آپ اپنی سچائی، عاجزی، سخاوت اور انصاف کے شعور کے لیے مشہور تھے. ہز آپ کے انٹریکشنز، معاملات، ریفلیکٹڈ ظاہر کرتے تھے یا عکاسی کرتے تھے، انٹیگریٹی سچائی کی، اینڈ اور جینٹلنس شرافت کی. ہز انٹریکشنز ریفلیکٹڈ انٹیگریٹی اینڈ جینٹلنس، آپ کے معاملات آپ کی سچائی اور شرافت کی عکاسی کرتے تھے. اینڈ اور ہی آپ انگیجڈ مشغول ہوئے، ان ٹریڈ تجارت میں، یا انگیجڈ ان ٹریڈ تجارت فرمائی، ود ساتھ، آنیسٹی ایمانداری، اینڈ اور فیئرنیس عدل کے ساتھ. آپ کے معاملات سچائی اور شرافت کی عکاسی کرتے تھے، اور آپ نے
ایمانداری اور عدل کے ساتھ تجارت فرمائی۔ آپ کے معاملات سچائی اور شرافت کی عکاسی کرتے تھے اور آپ نے ایمانداری اور عدل کے ساتھ تجارت فرمائی۔ دیز کوالٹیز، ان خوبیوں نے ارنڈ کما کر دی ہم آپ کو یونیورسل عالمی رسپیکٹ احترام امنگ درمیان دا پیپل آف مکہ پیپل لوگ آف کے مکہ مکہ دا پیپل آف مکہ مکہ کے لوگ۔ دیز کوالٹیز ارنڈ ہم، ان خوبیوں نے آپ کو کما کے دی یونیورسل رسپیکٹ عالمی عزت امنگ دا پیپل آف مکہ مکہ کے لوگوں کے درمیان۔ ان خوبیوں نے آپ کو مکہ کے لوگوں کے درمیان عالمی شہرت عالمی عزت عالمگیر عزت کما کر دی یا عالمگیر عزت بخشی، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہوں، جنہوں نے بیسٹوڈ اپون عطا کیے ہم آپ کو یا نوازا، ٹائٹلز القابات، یہ القاب خود ہی جمع ہی ہوتی ہے، اس کو القاب ہی لکھیں گے، القابات تو کوئی لفظ نہیں ہوگا نا، القاب ہی جمع ہوتا ہے، لقب کی جمع ہوتی ہے القاب۔ لائک جیسا کہ الصادق، اچھا یہ الصادق ہونا چاہیے تھا، یہاں ویسے الصادق لکھا ہوا ہے، حالانکہ ہم سواد کے ساتھ جو لام ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، یہ الصادق ہونا تھا۔ الصادق دا ٹروتھفل سچا، اینڈ الامین اور امانت دار، دا ٹرسٹ وردی قابل بھروسہ۔ ہوں بیسٹوڈ ہم ٹائٹل، جنہوں نے آپ کو القاب عطا کیے، لائکس الصادق اینڈ الامین، جیسا کہ صادق و امین۔ ان خوبیوں نے آپ کو مکہ کے لوگوں میں عالمگیر عزت بخشی، جنہوں نے آپ کو الصادق انتہائی سچا، الامین انتہائی امانت دار جیسے القاب سے نوازا۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہو جائے گی ہمارے 3 پیراگراف کی ٹرانسلیشن مکمل، اور ٹرانسلیشن کی جو ہے املا دیکھنے کے لیے کہ وہ ورڈز کیسے لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔